بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہر میدان میں صحابہ ایک بار پھر لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب تک آپ نے ان صحابہ اکرام کا ذکر سنا جو فقیہ تھے، محدث تھے، اور آج ہم طبیب صحابہ کا چرچا کریں گے، ڈاکٹر صحابہ اکرام کا چرچا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کیسی خوبیاں عطا فرمائی تھی، کیسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ یہ ہر فن مولا تھے، ہر میدان میں ہمیں صحابہ اکرام نظر آتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے ہماری سیریز کا نام بھی ہے ہر میدان میں صحابہ۔ پروگرام کو آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، پہلے یہ عرض کرتا چلوں، پہلے کے دور میں ہوا صاف و شفاف ہوا کرتی تھی، آج کی طرح فضائی آلودگی اور شور شرابہ نہیں تھا۔ کھان پین بھی پہلے کا صاف ستھرا اور قدرتی طور پر غذائیت سے بھرپور ہوا کرتا تھا، آج کی طرح ملاوٹ والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے کے لوگ بہت کم بیمار پڑتے تھے، بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو بخار یا نزلہ ہوا۔ آج تو ذرا سے ٹھنڈی ہوا چلی اور ناک بہہ چلی اور نزلہ ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار کی شکایت ہو جاتی ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ ہم سے زیادہ مضبوط اور صحت مند تھے، بیمار کم پڑتے تھے، اسی لیے طبیبوں کی بھی حاجت اتنی نہیں پڑتی تھی۔ ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور میں علم طب کا مرکز ایران تھا۔ تمام ممالک کے لوگ جو علم طب کے حوالے سے اگر کسی ملک کی طرف یا کسی حصے کی طرف رجوع کرتے تھے تو وہ ایران تھا۔ علم طب کا مرکز یہ ایران تھا، لوگ وہاں جا کر علم طب حاصل کرتے تھے۔ علم طب کی تعلیمات اسلام میں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علم کی حوصلہ افزائی کی اور علاج و معالجہ فرمایا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، آپ نے طب نبوی کی اصطلاح سنی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے علاج، اس سے مراد یہی ہے۔ کافی ساری احادیث اس پر موجود ہیں اور صحابہ اکرام کے واقعات میں بھی علم طب کا اچھا خاصا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر ایک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ جی ہاں ناظرین، جو بھی بیماری دنیا میں ہے یا بھیجی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفا، اس کی دوا ضرور بھیجتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹرز کی اس تک ریسرچ نہیں پہنچتی ہے، رسائی نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن جو بھی بیماری اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شفا ضرور اتاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، ٹی وی کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، جس کو ہو جائے بس پھر وہ اپنے دنوں کی گنتی شروع کر دے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت آیا کہ ڈاکٹرز کی رسائی اس علاج تک ہوئی کہ کینسر کا علاج بھی ممکن ہونے لگا، لوگوں کی جانیں بچانے کا جو ہے وہ سامان ہونے لگا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری بھیجی اس کی شفا، اس کی دوا بھی ساتھ میں عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے۔ بیماری بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی، دوا بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی، بس علاج کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو۔ تو ناظرین، اب سنیے یہاں سے کچھ ڈاکٹر صحابہ اکرام کا ذکر خیر۔ صحابہ میں علم طب سے واقف چند افراد کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے پہلا نام، جی ہاں، جن میں سے فرسٹ نیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ سبحان اللہ،
حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم طب سے واقف تھی اور علاج کر لیا کرتی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ ہستی ہیں جو کئی ساری صلاحیتوں کی حامل ہے، فقیہہ بھی ہے، ان سے احادیث بھی بہت زیادہ مروی ہے اور علم الانساب اور شاعری میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ابھی آپ نے سنا کہ علم طب میں بھی اچھی پکڑ انہیں سبحان اللہ یہ حاصل تھی۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے لوگوں میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو شاعری کا علم ہے؟ وہ آپ کے والد کو بھی تھا، اس لیے وراثت میں آپ کو ملا۔ اسی طرح علم الانساب بھی۔ لیکن یہ طب کہاں سے آپ نے سیکھی ہے؟ جو آپ علاج و معالجہ کر رہی ہوتی ہیں، آپ جو علاج تجویز کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہا کرتے تھے، عرب کے طبیب آپ کو علاج تجویز کرتے تھے، میں انہیں یاد کر لیتی تھی۔ عرب میں اس وقت طب نے فنی صورت اختیار نہیں کی تھی، لیکن کچھ صحابہ طب سے تعلق رکھتے تھے، خاص کر صحابیات کی معرکوں میں یہ ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھی اور انہیں پانی پلاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ طبی کام ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طب سے علاج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ حارث بن کلدہ قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی ہے اور وہ علاج و معالجہ کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ ناظرین، ابھی آپ نے حدیث میں جس طبیب کا ذکر سنا، حارث بن کلدہ، یہ عرب کا ماہر طبیب تھا اور اس کی طبی صلاحیت کا ہر کوئی قائل تھا، جگہ جگہ اس کا شہرہ تھا۔ یہ طائف کا رہنے والا تھا۔ طب کے حوالے سے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ حاصل تھا وہ اپنے والد حضرت حارث بن کلدہ ہی سے حاصل تھا۔ یہ حارث بن کلدہ ماہر طبیب تھا اور ان کا بیٹا حضرت نافع بن حارث جو کہ طبیب صحابی رسول تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا دیا تھا اور یہ عدالت کے کاموں کے ساتھ ساتھ طبی مشورے بھی دیتے تھے اور علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے وہ طبیب صحابی حضرت نافع جو اس دور میں علاج و معالجہ کرتے تھے اور اس دور کے مشہور طبیب تھے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے اتنا زیادہ تذکرہ تو نہیں ملتا۔ نافع نام کے اور بھی کافی صحابہ اکرام ہیں، لیکن حضرت نافع بن حارث یہ وہی صحابی ہیں جو زمانہ نبوی میں علاج و معالجے کا کام انجام دیتے تھے۔ اور بھی صحابہ اکرام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان کے متعلق چیزیں نہیں آتی کہ کس طرح کا ان کا انداز تھا، کس طرح کا علاج و معالجہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال تاریخ نے صحابہ اکرام کی کوالٹیز کو، صحابہ اکرام کی اسکلز کو جب لکھنا چاہا تو یہ بھی لکھا کہ صحابہ اکرام میڈیکل فیلڈ میں یعنی علاج و معالجے کی فیلڈ میں بھی ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر بھی ان کو عطا فرمایا تھا۔ سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابی حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے والد جو کہ مسلمان نہیں تھے لیکن بہت بڑے طبیب تھے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ صلاحیت، وہ ہنر ضرور عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک جس کو جو چاہے عطا فرما دے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہیں ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بیماری اتاری ہے تو شفا بھی اتاری ہے۔ اپنی ریسرچ کو مضبوط کیجئے، اپنے علاج کو مضبوط کیجئے، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر رکھیے۔ یاد رکھیں، کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے،
بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے تو شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دوائی ضرور لیں لیکن بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور صحابہ اکرام کو جو ترقیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، جو برکتیں عطا فرمائی ہیں، جو بلندی عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام کی بدولت آج کے دور میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اور صحابہ اکرام کی سیرت کو لے کر آئیں گے، اور ان کے اہم وصف کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے، اس مہارت کو ساتھ میں لے کر آئیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔